بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. وہ بے نیاز ہے. لامحدود درود السلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں بلکہ اللہ خود ان پہ درود بھیج رہا ہے. حضور کی آل پہ، آپ کے اصحاب پہ، آپ کی ازواج پہ اور امت کے تمام اولیاء پہ اللہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت و معیت نصیب فرمائے. دعا ہے خالق کائنات آج کا یہ خاص جمعۃ مبارک، اس کے اندر رحمتیں برکتیں جو نازل ہو رہی ہیں، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. ماہ میلاد شریف بھی ہے اور میلاد کے دن بھی ہیں. اگر عاشقوں کی زبان میں کہوں تو یہ عید کے دن بھی ہیں. یہ عید ہے تو باقی عیدیں بھی ہیں. اس عید کی وجہ سے ہی باقی عیدیں معرض وجود میں آئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد، آپ دنیا میں کس شان سے تشریف لائے، تفصیلاً اس سے پہلے بھی کئی بار اس پہ گفتگو کی جا چکی ہے، علماء کرتے رہتے ہیں. میلاد کے حوالے سے پہلا اور سب سے اہم جملہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس شان کے ساتھ حضور سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے ہیں، اس شان کے ساتھ نہ حضور سے پہلے کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ حضور کے بعد کوئی دنیا میں آیا ہے. 12 ربیع الاول کی سہانی صبح ہو، جب رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا. اللہ نے نہ رات کو معلوم رکھا نہ دن کو معلوم رکھا، دونوں کے درمیان میں رکھ کے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا. حضرت
جناب عبداللہ کا گھر تھا، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمنہ کی گود تھی۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح و صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ اس گود میں، سیدہ آمنہ کی گود میں کوئی عام بچہ دنیا میں نہیں آیا، بلکہ ختم نبوت کا تاج پہن کے امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ بس یہی میلاد ہے۔ میلاد ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے دنیا میں آنا، ولادت ہونا۔ اب کون کلمہ پڑھنے والا بندہ ہے جس کو میلاد مصطفیٰ کی خوشی نہ ہو؟ میلاد کا تو مطلب ہے دنیا میں آنا، تو جس کے دل میں ایمان ہے اس کے دل میں حضور کے میلاد کی خوشی بھی ہے، اور ہے اس کے اپنے انداز میں، اس کا جو بھی کوئی نظریہ ہے، جو بھی عقیدہ ہے، اس کے مطابق۔ میلاد ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے دنیا میں آنا، ولادت ہونا، اور یہ ہر کوئی جو دنیا میں آیا ہے میلاد اس کا ہوا ہے۔ چلے میں ساری بات آسان کر کے کہہ دوں، دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کے میلاد ہوئے ہیں۔ جناب آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1,00,000 نبیوں کے میلاد ہوئے ہیں۔ اس وقت سے لے کے پچھلے 1400 سال میں بڑے لوگوں کے میلاد ہوئے ہیں۔ آج سے لے کے قیامت تک بڑے لوگوں کے میلاد ہوں گے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اور سب سے زیادہ خوشی والا میلاد اپنے محبوب کے میلاد کو بنا دیا ہے۔ میلاد تو سب، میلاد کا مطلب ہے دنیا میں آنا، تو جو آیا ہے اس کا میلاد ہوا ہے۔ باقی قرآن و حدیث اس پہ بھرا پڑا ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وقت کافی لگے گا۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدہ آمنہ کی گود میں، میں جملہ دوبارہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے اور میں جلدی اپنے ٹاپک پہ چلا جاؤں۔ حضرت عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں 12 ربیع الاول کی صبح و صادق کا وقت تھا، رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا۔ سیدہ آمنہ کی گود میں کوئی عام بچہ نہیں آیا، 1,00,000 نبیوں کا امام ختم نبوت کا تاج پہن کے سیدہ آمنہ کی گود کو اور جناب عبداللہ کے صحن کو سجانے کے لیے اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ یہ تو ہے میلاد شریف۔ لیکن جس دور میں آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں فتنوں کا یہ دور، سوشل میڈیا کی برمار، اس دور میں سب سے زیادہ مشکل کام ہے اپنے ایمان کو بچانا۔ میلاد کے دنوں میں حضور کی عظمت ہی تو بیان کرنی ہے، چاہے وہ میلاد کی شکل میں ہو جائے یا حضور کے حسن کی صورت میں ہو جائے یا حضور کی کسی ایک عضو مبارک کی شان بیان کر دی جائے، حضور کی زلف دوتا کی شان بیان کر دی جائے، یا پھر حضور کے کسی وصف کی، کسی صفت کی شان بیان کر دی جائے۔ تو اگر ان سارے مضمون کو لے کے چلیں گے تو پھر بھی بات مشکل ہوگی۔ آج چونکہ 5 ستمبر ہے اور 6 ستمبر پاکستان میں یوم دفاع ہے، 7 ستمبر پاکستان کی تاریخ میں یوم ختم نبوت ہے۔ اس حوالے سے میلاد کی خوشی میں اس ٹاپک کے اوپر کہ ختم نبوت اس انداز میں کہ حضور امام الانبیاء بھی ہیں اور حضور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، پورے دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ پورے دین اسلام کی بنیاد، میں ایک ذمہ دار بندہ ہوں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں مرنے تک۔ پورے دین اسلام کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔
عقیدہ ختم نبوت میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی فرق آیا تو یہ قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، حدیث بھی مشکوک ہو جائے گی، اور میرا اور آپ کا پورا مذہب، اسلام، دین، یہ سارے کا سارا مشکوک ہو جائے گا۔ پورے دین اسلام کی بنیاد کھڑی ہے عقیدہ ختم نبوت پہ کھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بنیادی بات یہ یاد رکھیں، حضور کے ظاہری زمانہ اقدس کے اندر جب حضور بنفس نفیس خود مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تقریباً 74 جنگیں لڑی ہیں صحابہ کرام نے، مختلف، جس میں بدر بھی ہے، احد بھی ہے، خیبر بھی ہے، اور دیگر غزوات جو ہیں اور دیگر جنگیں ہیں۔ ان ساری جنگوں میں کتنے بندے شہید ہوئے صحابہ کرام میں؟ جن کی تعداد 259 یا 260۔ ان ساری جنگوں میں 74 جنگوں میں 260 تک یہ تعداد علماء نے لکھی ہے، صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 74 جنگوں میں یہ بات یاد رکھنا۔ ایک جنگ ایسی لڑی گئی ہے جس میں 2، 4، 500 نہیں، 1200 کے قریب صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایک طرف 74 جنگوں میں 260 اور ایک جنگ میں 1200 کے قریب صحابہ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، اور یہ جس میں صحابہ کرام زیادہ شہید ہوئے ہیں، یہ جنگ کون سی ہے؟ صرف اور صرف اس جنگ کا مقصد تھا عقیدہ ختم نبوت۔ اور یہ جنگ کب لڑی گئی؟ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ مختصر کر کے میں اس کا ایک آپ کو پس منظر بتا دیتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب حضور کے ظاہری زمانہ اقدس کے اندر اس نے دعوی نبوت کر دیا تھا۔ نبوت کا علم کتنا کمال ہے کہ حضور نے اس سے پہلے ارشاد فرما دیا تھا، لوگوں اس بات کا خیال رکھنا، خبردار رہنا، میرے بعد اس امت میں 30 کے قریب ایسے جھوٹے دجال آئیں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے، تم نے ان سے خبردار رہنا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ واہ مصطفیٰ کریم، تیرے علم پہ کائنات کا ذرہ ذرہ قربان کروں۔ مصطفیٰ کریم نے قیامت تک کا منظر پیش کر کے بتا دیا کہ جھوٹے دجال آئیں گے، نبوت چلانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم نے اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اسلام بچانا ہے، اپنا دین بچانا ہے اور اس قرآن کو بچانا ہے، تو پھر تمہیں صبح شام یہ نعرہ لگانا پڑے گا کہ ختم نبوت کا تاجدار صرف زہرا کا بابا ہے۔ حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نئی نبوت عطا نہیں کرنی، نہ کی ہے، نہ کرے گا قیامت تک۔ قیامت تک ختم نبوت کا تاج بھی زہرا کے بابا کے پاس ہے، اور اس کائنات کا راج بھی اللہ نے مصطفیٰ کریم کو عطا فرما دیا۔ تو حضور نے پہلے اپنی امت کو خبردار کیا کہ بچ کے رہنا، ڈاکو آئیں گے، ڈاکہ ڈالیں گے۔ بخاری میں روایت نہ ہو تو ذمہ دار ہوں، حضور نے فرمایا ڈاکو آئیں گے، اور تعداد بھی بتا دی کہ 30 کے قریب آئیں گے، اور امت نے گنے بھی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا حضور کے ظاہری زمانہ میں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، اس کی بات میں سناتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، جب یہ سارے فتنے سر اٹھانے لگے حضور کے پردہ فرمانے کے بعد، ایک طرف سے منکرین زکات نے اپنا سر اٹھایا، ادھر سے مسیلمہ کذاب اپنی نبوت چلانے لگا۔ جناب صدیق
فرمایا جتنے بھی مدینے میں صحابہ ہیں اعلان کرو اب کوئی بندہ بھی اپنے گھر میں نہیں رہے گا. حالانکہ اس سے پہلے قانون بن چکا تھا کہ جتنے صحابہ بدر میں شامل ہو گئے ہیں اب ان کو کسی اور جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا جتنے بھی بدر میں گئے تھے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ نے اعلان کر دیا ہے اب انہیں کسی اور جنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن تاجدار صداقت نے فرمایا اب مسئلہ آیا ہے مصطفیٰ کی عزت کا, اب مسئلہ بنا ہے عقیدہ ختم نبوت کا. اب کوئی بچہ بھی گھر میں نہیں رہے گا, کوئی بوڑھا بھی گھر میں نہیں رہے گا, کوئی بیمار بھی گھر میں نہیں رہے گا. اب جناب صدیق اکبر اپنے بدن کے اوپر خود بھی لباس تن کر رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کے اس مسلمہ کذاب کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلنے لگے. حضور مولا کائنات شیر خدا نے مشورہ دیا, پیارے صدیق آپ نہیں جائیں گے, آپ مدینے میں رہ کے مدینے کی خواتین کی حفاظت کریں گے. اب جب یہ مسئلہ حضرت مولا علی نے مشورہ دیا, حضرت صدیق اکبر نے قبول کیا. اب صحابہ کرام سارے کے سارے جا رہے ہیں, کوئی بچہ بھی پیچھے نہیں, بوڑھا بھی پیچھے نہیں, بیمار بھی پیچھے نہیں, جوان بھی پیچھے نہیں. اب حضرت صدیق اکبر اکیلے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں. جناب عمر آئے, آگے کہنے لگے تاجدار صداقت سے, پیارے صدیق مجھے تو یہ مسئلہ کھایا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ جنگ لڑنے چلے گئے ہیں مسلمہ کذاب کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. اگر کوئی دشمن آیا اس نے آپ پہ حملہ کیا, جان آپ کی چلی گئی, بچانے والا مدینے میں ہے کوئی نہیں. اب صدیقی خون جوش میں آیا, آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے, فرمانے لگے عمر اب بھی تجھے میری عزت کا خیال ہے, تو نے دیکھا نہیں مصطفیٰ کی عزت پہ حملہ ہوا, ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلا. یہ تو ایک صدیق اکبر کی جان ہے, خدا کی عزت کی قسم ہے. اگر عقیدہ ختم نبوت پہ لاکھوں صدیق اکبر بھی ہو تو مصطفیٰ کی عزت پہ قربان کیے جا سکتے ہیں. فرمانے لگے یہ ایک صدیق کی جان کو لے کے عمر تم بیٹھے ہو, اب یہ لفظ بھی نہ نکلے تاریخ کی کتابوں میں تو ذمہ دار ہو. حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے عمر جاؤ صحابہ کو لے کے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کرو. رہا مسئلہ میری ذات کا, اگر صدیق کی ذات پہ کسی نے حملہ کیا تو عقیدہ ختم نبوت کی خاطر ابو بکر کے جسم کی ایک ایک بوٹی بھی الگ الگ ہو جائے اور اسے یہ پرندے کھا جائیں, ابو بکر اس بات کو تو گوارا کرتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی ذات کے بعد کسی اور کو نبی ماننا صدیق اپنے عقیدے میں گوارا کر ہی نہیں سکتا. یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. اس جنگ میں 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اور ان 1200 میں 700 صحابہ کرام قرآن کے حافظ بھی تھے, حضور کی حدیث کے عالم بھی تھے, جنہوں نے اپنا جام شہادت نوش کیا صرف عقیدہ ختم نبوت کے اوپر. مسلمہ کذاب, اس نے حضور کو خط لکھا. اب اس کی جرت دیکھیں, خدا جب دین لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے. اب نبوت کا دعویٰ اس نے کر ہی لیا تھا, لیکن اس کی جرت کتنی ہے کہ اس نے حضور کو خط بھی لکھ دیا ہے, اور خط میں اس نے لکھا ہے کہ آپ میرے ساتھ کوئی کمپرومائز کر رہے ہیں کہ آدھے مدینے کے نبی آپ بن جائیں اور آدھے مدینے کا نبی میں بن جاتا ہوں, یا پھر آپ یہ ڈیل کر لیں کہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد میں اپنی نبوت چلا سکوں. اب حضور نے خط کا جواب لکھا, مختصر اور جامع. جواب کیا تھا؟ حضور نے فرمایا انت کذاب, انت کذاب, انت کذاب, انا رسول اللہ و خاتم النبیین. عربی سمجھنے والے غور کریں. انت کذاب, انت کذاب, انت کذاب, انا رسول اللہ و خاتم النبیین. مختصر اور جامع.
اب دیکھنا ایک عشق کی داستان اپنے دلوں پہ لے کے جائیے گا میلاد کے دنوں میں. اب حضور نے یہ خط لکھا. حضور کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو مدینے میں ان کے نام سے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا. یہ مدینے میں چھابڑی اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں کبھی کھجوریں بیچ لی, کبھی سبزی بیچ لی, کبھی فروٹ بیچ لیا. تو ان کی پہچان یہ تھی وہ چھابڑی والا غلام آیا ہے. جسم پتلا سا, بالکل جسمانی طور پہ کمزور حالت. اب ادھر حضور نے خط پڑھا بھی ہے, خط لکھا بھی ہے. ادھر سے جناب حبیب بن زید حضور کی مجلس میں آئے. اب حضور ان کے منہ میں کھجور ہے اور یہ کھجور کھا رہے ہیں. اب کھجور کھاتے کھاتے نا حضور نے اعلان کیا, فرمائی میں نے خط لکھا ہے. کون ہے یہ خط؟ مسیلمہ کذاب تک پہنچا ہے. یہ رستے میں تھوڑا سا آگے کہ ہو جائے, رستہ چھوڑیں درمیان سے, یہ دروازہ چھوڑیں جانے والا, آنے کے لیے آسانی ہو جائے گی لوگوں کی. جی توجہ کریں. حضور نے فرمایا کون ہے یہ خط لے کے جائے گا مسیلمہ کذاب کے پاس؟ اب یہ غلام جنہیں چابڑی والا غلام کہتے تھے حضرت حبیب بن زید فوراً کھڑے ہوئے. ابھی حضور نے جملہ مکمل نہیں کیا تو حضرت حبیب بن زید کھڑے ہوئے. اور جب کھڑے ہوئے نا تو سب سے پہلا جملہ یہ بولا, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, مجھے حکم فرمائیں. جب یہ جملہ بولا تو وہ جو کھجور کھا رہے تھے نا, وہ کھجور کے کچھ ٹکڑے, کچھ ذرات ان کے منہ سے بیک کر کے گرنے لگے. تو کسی صحابی نے کہا یار پہلے کھجور کھا لیتے پھر حضور کا جواب دے لیتے. قربان جاؤں تیری یاد بنا مدنی ڈولا, جڑا بھی سا آیا وہ حرام آیا. حضرت حبیب بن زید کہنے لگے اگر میں کھجور کھاتا رہتا حضور ڈیوٹی کسی اور کی لگا دیتے, میرا نمبر تو نہ لگتا, پھر اتنا وقفہ میں کیوں دوں. اب حضور نے خط دیا. حضرت حبیب بن زید وہ جو غلام ہے مدینے کی گلیوں میں چھابڑی اٹھا کے کبھی کھجوریں بیچتا ہے, کبھی سبزی بیچتا ہے. اتنا بڑا اس کا دربار تھا, بڑے ماننے والے تھے. مسیلمہ کذاب کے پاس سیدھا جا کے اپنا نیزہ زمین پہ اندر گاڑا اور جا کے فرمانے لگے تو نے خط لکھا ہے حضور کو؟ اس نے کہا جی میں نے لکھا ہے. وہ فرمانے لگے یہ حضور کا خط کا جواب ہے, یہ دیکھ لو. اب حضور کے خط کا جواب دیکھا نا, اس نے کہا چلو یہ تو ہو گیا خط کا جواب, جو میں نے لکھا تھا انہوں نے جواب لکھ دیا. اب تو بتا, تم بتاؤ کہ یہ تو ان کا خط آ گیا میرے پاس, اب تیرا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کیا تو مجھے نبی مانتا ہے یا ان کو مانتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے کہا میں سنتے ہی کوئی نہیں. جب اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو, اشہد انی رسول اللہ, مجھے مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے اشارہ کر کے مجھے سنائی نہیں دیتا. جب اس نے کہا نا حضور کا نام لے کے کیا وہ اللہ کے رسول ہیں, تو حضرت حبیب بن زید پوچھ کے بولے ہاں ہاں میں مانتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں. جس تن اندر عشق سمایا کرنا تھیوں ڈورے, غیران دی گل سن دے نہیں ٹردے اپنی ٹورے. جس تن اندر عشق سمایا اس نہیں بج جانا, اور پاویں سونے ملن ہزارہ آسا نہیں یار بٹانا. حضرت حبیب نے کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں کسی کی بات کو. اب ختم نبوت کا اس امت کا سب سے پہلا مجاہد حضرت حبیب بن زید ہے, جو حضور کے ظاہری زمانہ اقدس میں حضور کی اجازت سے, حضور کے حکم سے مسیلمہ کذاب کے سامنے گئے. اس نے کہا اگر تم نہیں مانتے اس بات کو تو پھر تم پہ تشدد کیا جائے گا. اور ماننے لگے کیا تشدد کرو گے؟ اس نے کہا تمہاری جان لے لی جائے گی, اور جان بھی اس طرح نہیں لی جائے گی بڑے آرام سے. حضرت حبیب بن زید کے دائیں بازو کو کاٹا. اس نے کہا اب بتاؤ کیا نظریہ ہے؟ آپ نے فرمایا اب بھی یہی نظریہ اور یہی عقیدہ ہے, حضور اللہ کے آخری نبی ہے. دوسرا بازو کاٹا, اب بتاؤ کیا نظریہ ہے؟ فرمانے لگے اب بھی وہی نظریہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے. آنکھیں نکالی گئیں, زبان کاٹی گئی, جسم کا ایک ایک ذرہ الگ الگ کیا گیا, ایک ایک عضو کو کاٹا گیا. بار بار پوچھا گیا بتاؤ کیا عقیدہ ہے؟ بار بار عاشق کا یہ جواب ہوتا تھا اب بھی وہی عقیدہ ہے, حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اب بھی وہی عقیدہ ہے, حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اب ادھر حضور کو جب بات ساری پتہ چلی, حضور مسکرا کے فرمانے لگے صحابہ مبارک ہو,
میری امت کا ختم نبوت کا پہلا مجاہد اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ کوئی لائٹلی مسئلہ نہیں ہے، عام سی چیز نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان، یقین اور عقیدہ رکھنا کہ حضور، جیسے حضور کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے نا، ایسے ہی حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ قرآن کی نص ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حضور کا فرمان انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ عقیدہ ختم نبوت بیان کریں، قریب اس امت میں 3-4 بندوں کا ذکر نہ کریں تو نہ تقریر پوری ہوتی ہے نہ بات مکمل ہوتی ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی جب بھی بات ہوگی اس قریب دور میں تو سب سے پہلے آپ کو تاجدار گولڑا پیر مہروی شاہ کا تصور ضرور کرنا پڑے گا کہ وہ بندہ جس نے خود یہ ساری باتیں اور ساری کہانیاں سنائی تھی، حضرت تاجدار گولڑا نے 1902 میں سیف چشتیائی کتاب لکھی، جس کے مقابلے میں مرزے نے، اور یہ مرزا، اس مرزے کو کوئی عام اپنا مرزا نہ سمجھے، میں مرزا قادیانی کی بات کر رہا ہوں، مرزے نے اس کے جواب کے اندر حضرت تاجدار گولڑا کو ماؤں بہنوں کی ننگی گالیاں نکالی تھی، اس کی کتابوں میں ملی۔ حضرت تاجدار گولڑا نے پھر رد کیا، اس نے کہا کہ تفسیر والی بات آپ سنتے رہتے ہیں کہ تاجدار گولڑا نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ تفسیر خود لکھنے کی بات نہیں کہ میں بھی لکھوں گا تم بھی لکھو گے، قلم رکھتے ہیں، جس کا قلم خود لکھے گا وہ سچا ہوگا، جس کا نہیں لکھے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اب مرزا اس بات سے بھی بھاگا ہے، مہر منیر حوالہ دے رہا ہوں اس کتاب کے اوپر، پڑھ کے دیکھیے گا، وہ بھاگا ہے اس بات کے اوپر۔ اس نے پھر دوبارہ پیغام بھیجا، بادشاہی مسجد کے در و دیوار اس بات کی گواہی دیں گے، قیامت تک دیتے رہیں گے کہ مسلمانوں کا جو قافلہ مرزے سے مناظرہ کرنے کے لیے اس مسجد میں آیا تھا وہ سارے کے سارے فاتح ہو کے گئے تھے اور ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے اس مسجد سے باہر نکلے تھے۔ تاجدار گولڑا نے کہا تھا نا کہ اس نے کہا کہ نہیں، آپ بات کرتے ہیں کہ کوڑا بندہ لے کے آئے، میں دم کرتا ہوں، آپ بھی دم کرتے ہیں، جس کی پھونک لگنے سے بندہ ٹھیک ہو جائے وہ بندہ سچا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہوگا۔ اب تاجدار گولڑا حسنی خون تھا، حیدر کرار کا خون جوش میں آیا، فرمانے لگے اب یہ باتیں لنگڑوں لولوں پہ نہیں رکیں گی، اگر اب یہ عقیدہ بچانا ہے ختم نبوت کا تو پھر مجھے اب کسی مردے کی قبر کے اوپر لے کے چلو، علی شیر خدا کا یہ لال ہے، مردے کو قبر سے اٹھا کے زندہ کر کے اس سے بھی ختم نبوت کا نعرہ لگوا سکتا ہے۔ یہ بات میں نے بالکل شارٹ اس لیے کی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی 1-2 دفعہ بیان کی تھی۔ حضرت تاجدار گولڑا سے سوال بھی ہوا تھا، میرے منیر پڑھ کے دیکھیں کہ آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا تھا کہ مردے تو زندہ ہوتے نہیں ہیں۔ حضرت تاجدار گولڑا فرمانے لگے کہ مردے زندہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ میں نے دعویٰ، یہ اعلان، یہ چیلنج خود نہیں کیا تھا، مالکوں نے رات کو آ کے خود ہی کروا دیا تھا۔ میرے ابھی ختم نبوت کا نعرہ لگا کے جو بھی تم کہو گے اللہ وہ کر کے دکھا دے گا۔ 1974 7 ستمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں، 6 ستمبر کا دن بھی ویسے بھی ہم مناتے بھی ہیں اور ہمیں یاد بھی ہے 65 کا، تو یوم دفاع ہے، تو 7 ستمبر یوم وفا ہے۔ وہ بندے، وہ دوست، وہ میرے چاہنے والے بھی ذرا اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جب اسمبلی کے اندر مرزائیت کو کافر قرار دینے کا وقت آیا تھا تو بندے اپنے بزرگوں کو ڈھونڈے جو چائے پینے کے بہانے گئے تھے اور پشاور کی سڑکوں پہ جا کے ملے تھے۔ اور ہمارے اپنے بزرگوں کی تاریخ یہ ہے کہ جب سارے چپ کر گئے تھے نا کہ اب ان کو کوئی مسئلہ بیان کر ہی نہیں سکتا ختم نبوت کا، اسمبلی کی تاریخ میں کوثر نیازی کے یہ لفظ موجود ہے، اس نے کہا تھا اب اگر کوئی ختم نبوت کی بات کر سکتا ہے تو داتا علی حجویری کے مزار پہ جانے والے کر سکتے ہیں، ہر مہینے وہ اس کی 11ویں کھانے والے کر سکتے ہیں۔ یہ کوثر نیازی کے لفظ اسمبلی کی تاریخ میں آپ کو مل جائیں گے، اور پھر اس وقت جس ہستی کو سامنے آنا پڑا اس کو دنیا امام نورانی کہتی ہے، جن کو کروڑوں روپے کی آفر کی گئی اور آپ یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، چیک اپنی مرضی کا رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا میاں تم نے آنے میں دیر کر دیا، ہمارا راتوں رات بازار مصطفیٰ میں سودا ہو چکا ہے اور ہم خود کو بیچ چکے ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے
اور اس کو بالکل لائٹلی نہ لیا جائے۔ میلاد شریف کے دن ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس وقت میرے وطن عزیز کی صورتحال کیا ہے۔ میلاد منانے کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے بڑے کوئی 20 25 50 دیگیں بنائی جائیں تو میلاد ہوگا۔ میرے علماء کو چاہیے، اکابرین کو بھی چاہیے، اس سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام بھی دوں گا کہ آج ہی اگر کچھ بات کا کہیں تک پہنچ جائے تو اکابرین اس بات کا اعلان کریں کہ امت دکھی انسانیت، سکھی انسانیت کا انتظار کر رہی ہے، اور اس وقت ضرورت ہے۔ گجرات شہر کی صورتحال بھی بڑی عجیب ہے، آپ دیکھ چکے ہیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو جو میلاد کے اخراجات ہیں وہ سیلاب زدگان کے لیے بھی لگائے جا سکتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا اس سوشل میڈیا کے ذریعے پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو۔ اختلاف ہے لوگوں کا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے جو اعلان کیا ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ ان کا خرچ ہوتا ہے آنے والی رات میں مینار پاکستان جو عالمی میلاد کانفرنس کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اس سال جتنے بھی ہمارے اخراجات عالمی میلاد کانفرنس کے نام پہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم دور دراز علاقوں میں جا کے جہاں پہ دکھی انسانیت بیٹھی ہے، جو بے گھر لوگ بیٹھے ہیں، حضور کے میلاد کی خوشی میں ہم حضور کی امت کو خوش کر کے دیکھیں گے، اور اس انداز میں ہم حضور کا میلاد منا لیں گے۔ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہر جو بندہ اس طرح کا کوئی عمل کرے، تو یہ کام بھی تو کیا جا سکتا ہے، ان معاملات کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے وہ کرنا ہی ہے، میلاد کے جلوس میں، میلاد کی رات میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا سڑکوں پہ کوئی کام نہیں ہے۔ ایک آپ نے کاٹنا ہو تو اس کے اوپر نام حضور کا نام لکھ سکتے ہیں، نہ خانہ کعبہ گنبد خضرا کی تصویر بنا سکتے ہیں۔ دل اجازت دیتا ہے کہ حضور کا نام لکھا ہو پھر اس کے اوپر چھری بھی پھیری جائے، خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو پھر اس کو کاٹا بھی جائے، گنبد خضرا کی بنی ہو۔ میلاد بے حیائی کا نام نہیں، بے پردگی کا نام نہیں، میلاد اس شے کا نام ہے بیٹی کسی کی بھی ہو، زہرا کے بابا نے اس کے سر پہ دست شفقت دست رحمت رکھ کے اس بیٹی کو بھی اپنی بیٹی قرار دیا ہے۔ یہ حضور کی آمد کا اثر ہوا کہ بیٹیوں کو اللہ کریم نے عزت اور رحمت قرار دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، آپ میرے سارے الفاظ کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میلاد منائیں، سیرت اپنائیں، حضور کی سیرت میں رہ کے، حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر میلاد منایا جائے گا تو اسے اللہ رسول قبول کرے گا۔ اگر میلاد کے نام پہ کوئی خلافات کی جائیں گی اور اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے، مذہب کا بھی اس کے اندر بدنامی ہوگی، مسلک بھی بدنام ہوتا ہے، اور پھر ویڈیوز بنتی ہیں، نیٹ کا دور ہے، پھر سوالات علماء سے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا تم نے میلاد منانا ہے تو پھر بابا ہم تو میلاد نہیں منائیں گے، پھر لوگ اس بات میں بھی اتر آتے ہیں۔ لہٰذا میلاد منائیں، حضور کی آمد کی خوشی کریں، اور میں نے اسٹارٹ میں عرض کیا تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کو حضور کی آمد کی خوشی ہے، اور وہ خوشی منانے کا جو اظہار ہے وہ اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں، سارے کر رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ کرتے ہیں۔